فاؤنڈیشن اور خصوصاً زیبس میں ہمیشہ جب بھی آتے ہیں اور بہت ہی اہم ایشوز پہ یہاں پر ڈبیٹ ہوتی ہے. اور آج میں بعض دفعہ اس لیے ہوں کہ میں نے پہلے سے انفارم کر دیا تھا آصف صاحب کو کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک وہاں بھی ایک سیمینار قسم کا تھا کیونکہ ہیومن رائٹس ڈے انٹرنیشنل, تو وہاں بھی انفورسڈ disappearances, the hidden tragedy of Pakistan, اس پہ ہمیں مدعو کیا گیا تھا اور ہمیں موقع بھی کافی دیر سے ملا, تو اس وجہ سے وہاں پر ہم لیٹ ہو گئے اور معذرت خواہ ہیں. میرے خیال میں جو مجھے اندازہ ہے تقریباً ہر موضوع پہ یہاں پر بات ہو چکی ہے. جو ہمارے قائدین یہاں پر, جو ہمارے سینئر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو کچھ میں نے یہاں پر آ کر سنا, جو اسٹیٹسٹکس تیمور صاحب بتا رہے تھے, خیر ہمیں اتنا پریپیئر ہو کر نہیں ہے ہمارا, وہ بات وہ آلریڈی یہاں پر کر چکے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک ایسی سچویشن میں یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے اس سال ہم یہاں پر اس موضوع پر بات کر رہے ہیں, جب اس ملک کی پیریفریز تو شاید پہلے ہی دن سے وہ جو بیسک جینے کا حق ہے جو بالکل, تو وہ اسی سے ہم تو آگے بڑھے ہی نہیں تھے. کیا ہم اپنے لیے روزگار مانگیں گے, کیا ہم اپنے لیے اچھی تعلیم مانگیں گے, وہ عزت سے جو جینے کا حق تھا وہ بھی ہمیں ابھی تک تو 70 سال سے نہیں مل رہا تھا. لیکن اب وہ بجائے اس کے کہ وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے ہم اس کو بہتر کرتے, وہ جن حالات سے ہم گزر رہے تھے وہ بڑھتے بڑھتے یہاں پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں, جو کہ میرے خیال میں اٹس ویری مچ انفارچونیٹ. یہ enforced disappearances کی جب ہم بات کرتے تھے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی جب ہم بات کرتے تھے, پیریفریز میں ہوتا تھا کسی کو وہ ریاست اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتی, تو وہ اب پہنچتے پہنچتے ہماری دارالحکومت تک پہنچ گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو نئی ریجنل ڈیولپمنٹ ہم کھیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور پچھلے کافی عرصے میں بطور ایک ریاست جو کردار ہمارا رہا ہے, اور اسی کے بنیاد پر جو آنے والے دنوں میں ہم جو چیز پریڈکٹ کر رہے ہیں, تو وہ بدقسمتی سے وہ تصویر جو ہم یہاں سے بطور ایک سیاسی ورکر دیکھ رہے ہیں, تو وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ہم نے ایک کو جس کو ہم نے ایز اے اسٹیٹ سپورٹ کیا, ایک ملیٹنٹ کو ہم نے ایز اے اسٹیٹ سپورٹ کیا, ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے ایز اے اسٹیٹ سپورٹ کیا. اب جو شارٹ ٹرم ہمارے اس وقت آبجیکٹو تھے شاید وہ تو ہم نے اس وقت اچیو کر لیے کہ بھائی اس ریاست کو توڑنا ہے اس کو, اور اپنی مرضی کی وہاں پر پراکسیز انسٹال کرنی ہے. ظاہر بات اس دفعہ جب سے یہ جو افغانستان کی گیم شروع ہوئی ہے, صرف ہم آئسولیشن میں پاکستان نے شروع نہیں کی, لیکن بہرحال ہم ایز اے پراکسی کا کردار ادا کر رہے تھے, اور پھر ہمارے پراکسیز وہاں پر کچھ اور تھے. اب یہ جو وہاں پر ہوا ہے اس کی سپورٹ میں یہاں پر جو آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے, کیونکہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہماری ریاست سرنڈر کی طرف جا رہی ہے ان ملیٹنٹس کے سامنے. جی تو یہ یہاں پر کافی بڑے پیمانے پر پچھلے عرصے میں انسانی حقوق کی پامالی بھی کی ہے, انسان کے کلنگ بھی کیے ہیں, کچھ دھماکے بھی کیے ہیں, PS میں بچوں کو بھی مارا ہے, اور یا ہماری ریاست کی ان سے لڑنے کی موٹیویشن ختم ہو گئی ہے, یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ان کی کیپیسٹی نہیں رہی ہے, جو بھی ریزن جو بھی ہو,
لیکن اب مسئلہ جو ہم آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ انکروچ کرتے جا رہے ہیں اور میں تو پچھلے 2 سال سے اس چیز پر، پچھلے 3 سال سے پارلیمنٹ میں اس پر ہم نے آواز اٹھائی اور کوشش کی کہ بھائی اس چیز پر یہاں پر ڈیبیٹ ہو. پالیسی تو بعد میں بنی کی، پالیسی تو ہم بناتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا. اس کے علاوہ بھی بار بار ہم جو چیز وہاں پر ڈسکس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہونا چاہیے، لیکن وہ اصل چیز ایکشن ہے جو وہ ابھی تک نہیں لیا جا رہا. تو اس موجودہ ٹینور میں وہ بحث بھی بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہو سکی. چند 1-2 دفعہ وہ کیمرہ بریفنگز بلا لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس پہ اوپن ڈیبیٹ جب تک نہیں ہوگا اور قوم کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھائی عہدے کیا چاہ رہا ہے اور یہ ہمارے نمائندہ پارلیمان ہے یہ کرنے کیا جا رہی ہے، تو اس کو بھی مفلوج ہی کر دیا گیا ہے. ہمارے عدالت بھی مفلوج ہے اور ہماری میڈیا بھی بالکل پیرالائز ہے. ایک ایسے ماحول میں جو آلریڈی افغانستان میں جو انسانی بحران ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے. وہاں پر نہ عدالت ہے، وہاں پر نہ جینے کا حق مل رہا ہے وہاں پر. تو خیر اب تو بالکل ایک ایکسٹریم لیول تک ہی وہ پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کے پاس دو ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے. کوئی اپنے بچوں کو بیچ رہا ہے، کوئی اپنے جسم کے اپنے گردوں کو بیچ رہا ہے. تو وہ اور یہ بدقسمتی سے یہ چیز یہاں پر بھی آئے گی. جو نئی لیجسلیشن یہاں پر ہو رہی ہے، جو ایک طریقے سے نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر اس ریاست کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ آلموسٹ سب کچھ تو ہم نے حوالے کر دیا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر جو اقتصادی بحران، ظاہر بات ہے پھر وہ انسانی حقوق ساری چیزیں اسی کے ساتھ پھر منسلک ہیں. وہ جب آنے والے دنوں میں جو ہم دیکھنے والے ہیں تو وہ شاید بطور ایک سیاسی ورکر ہمیں تو وہ حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں نظر آ رہے ہیں. تو بطور ایک سیاسی ورکر بھی، بطور ایک ملک، اس ملک کے ایک شہری بھی ہماری یہ درخواست ہو کہ خصوصاً پاکستان کی ساری سیاسی قیادت سے کہ یہ جو بحران آ رہا ہے اور انسانی حقوق کی جس پوزیشن پر آج ہم ہیں، پچھلے دنوں بھی وہ جنگی کانفرنس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری جوڈیشری جو کہ بنیادی طور پر ہمارے انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہے، وہ اس کی ہماری رینکنگ میں کون سی پوزیشن ہے؟ 128 نمبر ہے اور آؤٹ آف 131. تو مطلب ہے ہم شاید باٹم سے ہی مطلب لیڈ کر رہے ہیں آج. تو وہ اس قسم. اور پھر جو آنے والے ظاہر بات ہے معاشی بحران بڑھے گا، غربت انتہائی، انفلیشن میرے خیال میں اس دفعہ 18% سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو اس کا پھر ظاہر بات ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو پورے کی پوری معاشرے پہ بھی ہوگا. اب اس قسم کی سچویشن میں انتہائی سیریس برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو رہی. اس طرح کے پروگرام جب آتے ہیں اس میں تھوڑی بہت بحث ہو جاتی ہے. ادروائز تو ہم جب اس طرح کے ایشوز پر پارلیمنٹ میں بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے کہ وہ خود ہی کوئی فیصلہ لیں. ہم بھی جب تھوڑی بہت اس طرح کے ایشوز کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مائک بند کر دیتے ہیں. محنت کر کے کبھی 1-2-3 منٹ تک ملتے ہیں. اس میں بھی جب ہم کوئی اس طرح کے اہم ایشوز پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارا زبان بندی مائک کے ذریعے کر دی جاتی ہے. بہرحال ہم ایک دفعہ پھر مشکور ہے آصف خان صاحب کے فاؤنڈیشن کی کہ اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے یہاں پر، اور وہ جو بنیادی مسائل ہمارے اس پر یہاں پر گفتگو ہوتی ہے اور ہمیں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کافی کچھ سننے کو بھی ملتا ہے یہاں پر. کہ جو پچھلے پیٹرنز ہیں جس میں میں یہاں پر شریک ہوا اس میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے اصل چیز تو ہوئے ہم تو تقریر ہر دن کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام کا انسان کو پتہ چلے کہ ان کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات ہیں. تو وہ ایک اچھی ایکسرسائز یہاں پر ہوتی ہے. میں آخر میں پھر مشکور ہوں بھٹو فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے دعوت دی
اور امید ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا. تمام باقی جو بنیادی طور پر یہ کام ہمیں سیاسی پارٹی سے کرنے کا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک سیاسی پارٹی کا ایک میرے خیال میں اسی سے ایک منسلک ادارہ ہی ہے. میں پھر مشکور ہوں اور آپ سب کی کبھی مشکور ہوں کہ آپ اتنی دیر تک اس پروگرام میں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ.